अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उर्दू दास्तान चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं उर्दू नावल हिमालय किस्त नंबर 8। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। फजल खान तराजू में कुछ तोल रहा था कि उसे कुछ फासले पर सलाल खान जाता हुआ नजर आया और फजल खान ने जल्दी से तराजू रख दी। फिर जोर जोर से सलाल खान को आवाज़ें देने लगा। सलाल खान इसकी जानिब देखा, सोचा और ठिठकता हुआ फजल खान के पास आ गया। क्या बात है सलाल खान, कहाँ रहते हो आजकल? कभी नजर ही नहीं आते। हम बिला वजह किसी को नजर नहीं आते। गुड़ लेते हैं तो गुड़ की सी बात कहते हैं। आजकल कोई बात ही नहीं हमारे पास जो हम किसी से कहें। तो इससे क्या फर्क पड़ता है सलाल खान? तुम्हें गुड़ की जरूरत है तो ले लो। लो, जिस चीज की हमें जरूरत ही ना हो इसे लेकर क्या करेंगे? नहीं भाई, हमें गुड़ नहीं चाहिए, खुदा हाफिज। सलाल खान ने वापसी के लिए कदम बढ़ाया तो फजल खान ने जल्दी से उसे रोका और उससे कहा, सुनो तो सही सलाल खान, ऐसी भी क्या जल्दी है? क्या सुने और क्या सुनाए? न सुनने की ख्वाहिश है और न सुनाने की। बादल साफ है, आसमान पुरसकून है, क्या रखा है फजूल बातों में? सलाल खान ने बदस्तूर अपने मखसूस मजजुबाना अंदाज में कहा। यूँ लगता है सलाल खान तुम आजकल के हालात की तरफ से आंखें बंद किए हुए हो। फजल खान ने कहा। आंखें खुलेंगी तो जो होगा नजर आ जाएगा। जब देखेंगे को कुछ नहीं तो फिर आंखें खोल कर क्यों देखी जाएं? बोलो, सोते रहें अच्छा है, सोते रहना अच्छा है। कम से कम गलत बातों से तो निजात मिलती है। पहाड़ों में तो बड़ी सरगर्मियां जारी हैं सलाल खान। तो फिर हम क्या करें? लोगों की मर्जी, जो होना था वो हुआ और हो गया। अब क्या होना है? कुछ नहीं, कती नहीं, खुदा हाफिज। मगर सलाल खान, जंग तो तैयार खड़ी है। खड़ी कहाँ है? बैठी है, लेट जाएगी, सो जाएगी, खुदा हाफिज। सलाल खान का मूड कुछ अच्छा नहीं था। फजल खान के इसरार के बावजूद इसने गुड़ नहीं लिया। तेज कदमों से चलता हुआ वो आगे बढ़ गया। फजल खान उस वक्त तक उसे देखता रहा जब तक इसका होला निगाहों से मालूम नहीं हो गया। उसे सलाल खान से बड़ी अकीदत थी और सलाल खान की कही हुई बातों को वो पत्थर की लकीर समझता था। जब भी सलाल खान इसके पास आता, गुड़ मांगता और जो भी पेशगोई करता, फजल खान बड़े एतमाद के साथ उसे दूसरों तक पहुंचा देता। लेकिन उसकी आज की बात फजल खान के लिए ताज्जुब खेज थी। पहाड़ों में जो कुछ हो रहा था इससे तो ये अंदाजा होता था कि किसी भी वक्त चट्टानें खून में नहा जाएंगी, चारों तरफ गोलियां बरसेंगी, घर नजर आतिश किए जाएंगे और बेशुमार अलमिया जन्म लेंगे। न जाने किस कबीले का क्या हाल हो, कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन सलाल खान की पेशगोई गलत भी तो नहीं होती थी। इससे जब कुछ और कहा था और वो सही था तो फिर इसकी बातों को झूठा कैसे मान लिया जाए? और इसके बाद जो पहला ग्राहक फजल खान की दुकान पर आया, फजल खान ने उस पर अपनी जानकारी का राज खोल दिया। अरे भाई, क्यों चेहरा लटका हो तुम्हारा? परेशानी की कोई वजह तो हो? फजल खान ने बड़े एतमाद से बोला। इसका ग्राहक चौंक कर इसकी सूरत देखने लगा। फजल खान, तुम आजकल के हालात से आंखें बंद किए बैठे हो, देख नहीं रहे पहाड़ों की क्या कैफियत है? फजल खान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। भैया, ये बादलों की गड़गड़ाहट है, ये बादल बरसेंगे नहीं, ये मेरी पेशगोई है, फजल खान ने कहा। तो तुम वली बनते जा रहे हो फजल खान, चारों तरफ जंग के बादल मंडला रहे हैं और तुम इसे सिर्फ गड़गड़ाहट करार देते हो। ठीक है जाओ, मगर फजल खान की बात याद रखना, कुछ नहीं होगा, मतला साफ हो जाएगा। ग्राहक गर्दन हिलाता हुआ चला गया। फेरोज खान की हवेली में मौत का सन्नाटा तारी था। इन सन्नाटों में अगर कोई आवाज गूंज जाती तो वो खानम की आवाज होती थी, जो वहशत ज़दा अंदाज में चीख पड़ती थी। इसने खाना पीना छोड़ दिया था और नकाह से जर्द हो गई थी। वो बेटों की शक्ल तक देखने की रवादार नहीं थी, हर वक्त कुछ न कुछ कहती रहती थी। इस वक्त भी नुमान खान अपने बकिया भाइयों के साथ इस कमरे में मौजूद था, जिसके मुहलिका कमरे में खानम एक मुसहरी पर पांव लटका बैठी थी। नुमान खान के चेहरे पर परेशानी के आसार थे। इसकी ख्वाहिश थी कि वो माँ को यूरोप ले जाए और वहाँ इसका जहन का इलाज कराए। वो जानता था कि बेटियों के सदमे ने माँ को इस हद तक जहनी तौर पर मफलूज कर दिया है कि मुश्किल से इसके होश में आने की तोक़ो की जा सकती है। लेकिन अब वो अपनी कोशिशों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता था। इन सबको पहाड़ों के हालात मालूम थे। बादशाह खान जो कुछ कर रहा था, अब इससे इन्हें कोई सरोकार नहीं था। उनकी दुनिया तो बर्बाद हो चुकी थी। इनके ज़हन में तो तारीकियां फैली हुई थी और इन तारीकियों में रोशनी की कोई किरण नहीं थी। शीरान अगर हाथ आ भी जाता तो बहनों की ज़िंदगी वापस नहीं ला जा सकती थी। माँ का दिमाग तो ठीक नहीं हो सकता था। अगर वो माँ को शीरान के खून से गुस्ल भी दे देते तब भी खानूम की ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं हो सकती थी। और फिर खानूम तो शुरू ही से इस इंतकाम के खिलाफ थी। गलती हो गई थी, उसे बादशाह खान पर इस कदर एतमाद नहीं करना चाहिए था। फिर वो भी इंसान था और दुश्मन कभी कमज़ोर नहीं होता। लेकिन उन्होंने बादशाह खान ही की अनायतों के साये में परवरिश पाई थी और इस पर मुकम्मल एतमाद करते थे।
ماں کا احترام بے شک اپنی جگہ، لیکن بادشاہ خان کی حیثیت بھی ایک باپ کی سی تھی ان کی نگاہوں میں۔ انہوں نے ہمیشہ اسی سے امداد چاہی تھی اور اسی کو اپنا بڑا سمجھا تھا، اسی لیے وہ اس کے احکامات سے انحراف نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس کا نتیجہ کچھ بہتر نہیں نکلا۔ نعمان خان نے دروازے سے کان لگا کر خانم کی آواز سنی اور پھر دروازے پر آہستہ سے دستک دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ دروازہ خانم کھول دے گی، لیکن چند لمحوں بعد دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ خانم پرسکون چہرہ لیے ان کے سامنے موجود تھی۔ ماں، ہمیں اپنے سامنے حاضر ہونے کی اجازت دے، نعمان خان نے کہا، اور خانم ایک گہری سانس لے کر اندر مڑ گئی۔ آؤ اندر آ جاؤ۔ اس کا لہجہ پرسکون اور جذبات سے عاری تھا۔ نعمان خان کے چہرے پر کسی قدر مسرت کے آثار نظر آئے۔ کافی دنوں بعد اس نے ماں کا یہ لہجہ سنا تھا۔ تمام بھائی اندر داخل ہو گئے۔ خانم کمرے کے بیچوں بیچ پہنچ کر پلٹی اور عجیب سی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھر اس کی آواز ابھری، تمہیں دیکھ کر دل بہت بڑا ہو جاتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے سینے پر بے شمار ہاتھ رکھے ہوں، اسے تسلیاں دے رہے ہوں، لیکن جگر کے ٹکڑے یکساں ہوتے ہیں۔ تمہاری حماقت نے مجھ سے میری بیٹیاں چھین لی۔ مجھے ان سے بھی اتنا ہی پیار تھا جتنا تم سے۔ تندرست و توانا تھی، کسی بیماری کا شکار بھی نہ تھی، لیکن انہیں تمہاری بیماری چاٹ گئی۔ تمہارے ذہن بیمار ہو گئے تھے، ان کا اثر ان کی زندگی پر پڑا۔ مجھے بتاؤ نعمان خان، کیا میں اپنی کسی ایک بیٹی کو بھی آواز دے سکتی ہوں؟ کیا میری آواز کی باسط گاج صرف فضاؤں میں گونج کر نہ رہ جائے گی؟ کیا مجھے ان میں سے کسی ایک کی بھی آواز کا جواب ملے گا؟ بولو، کس کا نام لے کر پکاروں؟ کون آئے گا میرے پاس؟ بولو، جواب دو نا۔ خانم کی آواز میں دنیا جہان کا درد تھا اور نعمان خان کا سر جھک گیا۔ ماں، نعمان خان کی کربناک آواز ابھری، جو کچھ ہوا ماں، ہمارے لیے بھی اتنا ہی کربناک ہے جتنا تیرے لیے۔ ماں، ہم انہیں واپس نہیں لا سکتے، لیکن اس ساڑے وقت میں ہمیں تیری رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس طرح تنہا نہ چھوڑ۔ میں میں ایک بے بس عورت ہوں۔ جب فیروز خان زندہ تھا تو میں بھی زندہ تھی۔ لوگ میری سنتے تھے، میری مانتے تھے، اور ہر عورت کا خیال رکھنا چاہیے کہ اولاد بہت کچھ ہوتی ہے، لیکن شوہر اس سے بھی بہت کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے۔ شوہر ہی تو عورت کا مان ہے، دوسرا کون سنتا ہے اس کی؟ نہیں ماں، ہم تیرے تابع دار ہیں۔ ساری زندگی میں ہم سے صرف یہی ایک غلطی ہوئی، ہمیں اس کی اتنی بڑی سزا نہ دے۔ چلو ماں، ہم یہاں سے چلتے ہیں، ہم یورپ میں رہیں گے، ہم صرف وہ کریں گے جو تو چاہے گی۔ وعدہ کرتے ہو؟ خانم نے مسکرا کر پوچھا اور نعمان خان تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ ہاں ماں، وعدہ۔ تو پھر یوں کرو، ہم تنہا نہیں جائیں گے، میری چاروں بیٹیوں کو لے آؤ، خاموشی سے ہم یہاں سے نکل چلیں گے۔ ماں، اب وہ واپس نہیں آ سکتی۔ تو پھر میں یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی۔ میں دل میں سوچتی ہوں تو یہی فیصلہ کرتی ہوں کہ مجھے اپنے بیٹیوں کے پاس پہنچ جانا چاہیے۔ نہیں ماں، نہیں، ایسا کبھی نہ کرنا، ورنہ ہم اس دنیا میں تنہا رہ جائیں گے۔ تنہا نہیں، بادشاہ خان تمہارا سرپرست ہے، تم اس کے پاس چلے جانا، اور پھر یوں کرنا کہ شیران کو تلاش کرنا، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالنا اس کے، اور ان ٹکڑوں کو اپنی چاروں بہنوں کی قبروں پر سجا دینا۔ یہی دلیر کی آن ہوتی ہے، اور یہی تو دلیر کی شان ہوتی ہے۔ ماں، ہم پر طنز نہ کر۔ اچھا، اب تم جاؤ۔ میں اس وقت زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہونا چاہتی ہوں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹیاں کیا کر رہی ہیں۔ پھر وہ بیٹیوں کو آوازیں دینے لگی۔ اس پر پھر جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ نعمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب سر جھکائے باہر آ گئے اور خانم نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر سے اس کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ دروازے کے باہر کھڑے رہے، پھر منہ لٹکائے اپنے اپنے کمروں کی جانب واپس چل پڑے۔ نعمان خان نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، شیران، انتقام کا یہ طریقہ کسی طور بہتر نہیں تھا۔ ایک بار ہمارے سامنے آ جاؤ، ہم تم سے سوال کریں گے کہ کیا کبھی ایسے بھی انتقام لیا گیا ہے؟ کیا کبھی یوں بھی ہوا ہے؟ کسی بھی دلیر انسان نے ایسا تو نہیں کیا؟ یہ بات نہ کہو نعمان خان، اس کی ماں بھی ہماری گولیوں کا شکار ہوئی تھی۔ کیا کسی دلیر نے اس سے قبل ایسا کیا تھا کہ کسی بھی بوڑھی عورت کو اپنی گولیوں کا نشانہ بنایا ہو؟ نعمان خان، اگر سوچو تو شیران بھی اپنی جگہ غلط نہیں تھا۔ یہ صرف اپنے اپنے دل کی بات ہے، ہم صرف اپنا غم محسوس کرتے ہیں، دوسرے کا نہیں۔ نعمان خان کے چھوٹے بھائی نے کہا، تو پھر اس کا انتقام بادشاہ خان سے لینا چاہیے۔ نعمان کے چہرے پر درندگی کے تاثرات پھیل گئے۔ نہیں نعمان خان، یہ بھی حماقت ہوگی۔ بادشاہ خان کے سینے کی آگ اسے یہاں تک لے آئی تھی، ورنہ شاید وہ بھی ایسا نہ کرتا۔ تو پھر ہم سب کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ نعمان خان بولا، ہاں یہ بات قابل غور ہے اور اس پر تو توجہ دی جا سکتی ہے۔ نعمان خان کے چھوٹے بھائی نے جواب دیا، اور اسی وقت ایک ملازم دوڑتے ان کے نزدیک آ گیا۔ اس کے چہرے پر بدحواسی کے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ نعمان خان اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آگ، خانم کے کمرے میں آگ؟ کیا؟ وہ سب بدحواسی کے عالم میں خانم کے کمرے کی جانب دوڑے۔ کھڑکیوں اور دروازوں سے دھواں نکل رہا تھا اور اندر خانم کے کہکے سنائی دے رہے تھے، وہ کہکے جو آہستہ آہستہ دم توڑتے جا رہے تھے۔
नुमान ने वहशियाना अंदाज में दरवाजे पर टकरे मारना शुरू कर दी और दरवाजा चंद टकरों में टूट गया। अंदर चारों तरफ आग बिखरी हुई थी। चारों भाई आग में कूद पड़े और खानून को बाहर घसीट लाए, लेकिन अजीबो गरीब शक्ल में। खानून के सर पर अब एक बाल भी ना था। इसका लिबास जल चुका था, पूरे बदन से चिरांद उठ रही थी और अपनी जिंदगी का आखिरी कहका लगा रही थी। फिर कहके की यह आवाज़ जानकुनी की हिचकियों में तब्दील हो गई और फिर आखिरी हिचकी के साथ उसने अपने बेटों की आगोश में दम तोड़ दिया। खानूम मर गई। बादशाह खान को इस सिलसिले में कोई इत्तला नहीं दी गई थी। फराना के कब्रिस्तान में इसकी तदफीन हो गई और नुमान खान अपने भाइयों के साथ वापस अपनी हवेली आ गया। जो कुछ हो चुका है इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम माजूर है, लेकिन हमारा एक अहद है, अगर शिराना में मिल गया और इसने कहीं अपना खानदान आबाद कर लिया तो इस खानदान के एक फर्द को भी नहीं छोड़ेंगे। तनहा शिरान को नहीं मारा जाएगा, बल्कि इंतजार किया जाएगा इस बात का कि शिरान अपना एक घर आबाद करे। फिर जब इस आबादी में खातिर खा इजाफा हो जाएगा तो हम इस आबादी को तहे तेज कर देंगे। जिंदा रहे तो ये काम हमें ज़रूर करना है। तैयारियां करो। बादशाह खान साहब हमारा कोई वास्ता नहीं, हम यूरोप चलेंगे। इस इलाके में अब हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं। मेरे भाइयों, तुम में से किसी को मेरी राय से कोई इख्तिलाफ है? नहीं नुमान खान, तुम दुरुस्त कहते हो। तुम हमारे सरपरस्त हो। अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही हम करेंगे। तो फिर मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। हमें फ़ौरन ये इलाका छोड़ना है। जाओ अपने अपने सामान बांधो। हम किसी से अपने यहाँ से जाने का तज़किरा नहीं करेंगे, क्योंकि चेहरे पर स्याही लेकर जा रहे हैं और स्यारू कभी दिन की रोशनी में अपना मुकाम नहीं छोड़ते। तैयारियां करो मेरे भाइयों, जाओ तैयारियां करो। फिर तमाम भाई मुंतशिर हो गए। नुमान खान अपने कमरे में आ गया। माँ की तस्वीर सामने ही रखी हुई थी। इसके सामने खड़े होकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। बादशाह खान का दिया हुआ वक्त खत्म हो चुका था, बल्कि कई दिन ऊपर हो चुके थे, लेकिन पहाड़ों में बदस्तूर सनसनी फैली हुई थी। मुखबर जो खबरें ला रहे थे इनसे पता चल रहा था कि कबाइल अब तहमाना में जमा हो रहे हैं। तहमाना की फजा जंगी नारों से गूंज रही थी। शायद बादशाह खान अपनी सारी कुव्वत मुजतमع करके चंद घंटों में फैसले का ख्वाह है। वो बड़े हमले की तैयारियां कर रहा है। तुराबजान का सरदार दाऊद भी एकदम तब्दील हो गया था और कबीले के नौजवान इस पर निसार हो रहे थे। सरदार दाऊद किसी खूंखार चीते की तरह दुश्मनों की घात लगाए बैठा था। इसकी अमन पसंदी की कब्र गहराइयों में जा सोई थी। उसकी तकरीरों से नौजवानों का खून खोल उठता था। इसकी ख्वाहिश थी कि तहमाना और इसके हलीफ कबाइल को ऐसी बदतरीन सजा देकर इसके बाद के कोई शाज़ोर नाइंसाफी की जुर्रत न कर सके। वो कहता था कि अमन दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ है। इंसानी ज़िंदगी के लिए अमन और सुकून बेहद ज़रूरी है, लेकिन कोई रखना अंदाज अगर पैदा हो जाए तो फिर उस वक्त तक सुकून से रहना हराम है, जब तक इस दुश्मन अमन का नाम ज़मीन से ना मिटा दिया जाए। वो कहता था कि अगर पहाड़ों का कानून मानना होता तो वो सीधा तहमाना की तरफ चल पड़ता और तहमाना में घुस के इस बात का फैसला कर लेता कि ज़िंदगी किसके लिए है और मौत किसके लिए। इसके हामी कबाइल इसे दिन रात पैगामात भेजते रहते थे और तसलिया दे रहे थे कि जो ही तहमाना के लोग तुराबजान की तरफ रुख करेंगे वो अपनी जगह छोड़ देंगे और आने वालों के चारों तरफ से पहाड़ों में घेर लेंगे। एक काबिल अमल जंगी नक्शा तैयार हो गया था और इस जंगी प्लान की तमाम हलीफ सरदारों ने मंजूरी दे दी थी। फिर यूं हुआ कि चंद कबीलों के सरदार तहमाना पहुंच के बादशाह खान की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने उसे पहले से मुख्तलिफ पाया। इसके चेहरे से बेबसी के असरात नुमाया थे। तब सरदार हारून ने से पूछा, क्या बात है बादशाह खान, हमले में ताखीर क्यों की जा रही है? बादशाह खान ने निगाहें उठाकर सरदार को देखा और फिर भारी लहजे में बोला, सिर्फ इसलिए सरदार के पहाड़ों की तारीख मुस्तकबिल में बादशाह खान को दरिंदा न कह सके। मैं इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहता हूँ जो शिरान को पहाड़ों में तलाश कर रहे हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि सरदार कि शिरान जो हमारा असल मुजरिम है हमारे हाथ आ जाए और इसकी वजह से पहाड़ी नशेबो खून के तालाब न बनने पाए। मैं सिर्फ ये इंतज़ार कर रहा हूँ कि सरदार, वो जिस दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि शिरान अब मेरी दस्तक से बाहर है तो वो दिन क़यामत का दिन होगा। बादशाह खान की आवाज़ में खोखलापन था जिसे शायद दूसरे महसूस न कर सकते, लेकिन खुद बादशाह खान को एहसास था कि इसकी आवाज़ें अब वो गर्ज नहीं जो कुछ अरसा पहले थी। इसकी वजह वो बेड़ियाँ थी जो तंजीम से मुंसलिक होने के बाद बादशाह खान के हाथों में पड़ चुकी थी। बादशाह खान तहमाना कबीले का सरदार होने के बावजूद एक दुनिया साज आदमी था। इसका बाजू में अब भी पहाड़ों जैसी सख्ती थी और इसके सीने में अब भी दिल की जगह चट्टान का टुकड़ा रखा हुआ था। खून रेजी से उसे कोई खौफ महसूस नहीं होता था और गोलियों की आवाज़ें इसके कानों में अब भी आबशारों के मधुर नगमों की मानिंद गूंजती थी कि कभी इनमें मुसीबत होती है और कभी कर्बज़दा इंसानी चीखें। लेकिन ये तंजीम, इस तंजीम ने इसे बुरी तरह अपने जाल में जकड़ रखा था और ये एक तवील कहानी थी। बादशाह खान का कारोबार दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैला हुआ था। दौलत इसकी निगाहों में बहुत बड़ी बुकत रखती थी। वो चाहता था कि आने वाला वक्त सिर्फ इसे एक दिलेर खानी ना कहे, बल्कि वो पहाड़ों के स्याह सफेद का मालिक हो। हर चंद के मुस्तकबिल का उसे यकीन नहीं था, क्योंकि वो उम्र की उस मंजिल में था जहाँ मौत किसी भी वक्त मिजाज पुरसी कर सकती है।
لیکن قابل رشک صحت ہونے کی بنا پر وہ جوانوں کی سی امنگیں رکھتا تھا۔ لیکن تنظیم کے اغراض و مقاصد پر اس نے ہوش و حواس کے عالم میں دستخط کیے تھے۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ تنظیم اس کے لیے ایک مضبوط سہارا ثابت ہوگی اور کسی بھی برے وقت میں اس کی پناہ لے سکتا ہے۔ لیکن تنظیم کے اغراض و مقاصد اس کی راہ میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ یہ بات اسے بہت بعد میں معلوم ہوئی تھی کہ تنظیم نے اس کا انتخاب کسی خاص مقصد کے تحت کیا ہے۔ وہ ان پہاڑوں میں کوئی ایسا کام کرنا چاہتے ہیں جو بقول اس کے پہاڑوں کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اس شکل میں کہ ان پہاڑوں پر قبائل کا کنٹرول ہونے کے بجائے صرف بادشاہ خان کا کنٹرول ہو اور بادشاہ خان دور دراز علاقوں کا حکمران کہلائے۔ تنظیم کا واحد مقصد یہ تھا کہ جس ملک کے مفاد میں یہ تنظیم کام کر رہی تھی، اس کے حمایت میں بڑے سرداروں کو منظم کر کے ایک باطنی حکومت قائم کی جائے، اور بادشاہ خان کو کچھ اس طرح ان کے جال میں جکڑا گیا تھا کہ وہ اپنے تمام وسائل ان کے حوالے کرنے کا پابند تھا۔ چنانچہ اس بڑے مقصد کی آڑ لے کر انہوں نے بادشاہ خان کو بے دست و پا کر دیا تھا، اور اب وہ نہ رہا تھا جو تھا۔ اب اسے صرف انہی اغراض و مقاصد کا پابند رہنا تھا جو تنظیم کے یا اس بڑے ملک کے تھے۔ چنانچہ اسے اپنی آواز کے اس کھوکھلے پن پر بڑا رونا آ رہا تھا، لیکن وہ رو بھی نہیں سکتا تھا۔ سردار حیرت سے اس کی صورت دیکھ رہے تھے، تب اس نے اپنے حواس مجتمع کر کے کہا، اور یہی میرا فیصلہ ہے کہ جنگ سے جس قدر بچا جائے اچھا ہے۔ میں نے بہت غور و خوض کیا ہے اور عقل نے مجھے یہی مشورہ دیا کہ شیران کی پشت پر کوئی نہیں ہے۔ ترابزان کا صرف اتنا قصور ہے کہ اس نے سلامن قبیلے کو اپنے اندر ایک مقام دیا اور شیران اس کی فضاؤں میں پل کر جوان ہوا، لیکن اس قصور کی بنا پر میں لاتعداد بچوں کو یتیم نہیں دیکھنا چاہتا، ان سینکڑوں عورتوں کو بیوہ نہیں دیکھنا چاہتا جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ بے گناہ عورتیں شیران کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے نہر وادی میں پناہ لیں اور بالآخر برائیوں کو جنم دیں۔ سرداروں نے بادشاہ خان کی اس تبدیلی کو تحسین کے انداز میں محسوس کیا اور ان کی آنکھوں میں مسرت کی پرچھائیاں رقص کرنے لگی۔ جتنے بھی قبیلے یہاں جنگ کرنے آئے تھے، کوئی بھی دل و جان سے اس جنگ پر آمادہ نہیں تھا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ دشمن بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھنے نہیں بیٹھا ہے۔ اگر یہ لوگ 4 افراد کی سینوں میں سوراخ کریں گے تو کم از کم 2 افراد ان کے بھی مارے جائیں گے، کیونکہ قبیلوں میں سچے نشانے بہادری کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ اپنے نوجوانوں کو کھونے کا احساس کچھ خوشگوار نہ تھا، چنانچہ سرداروں نے مناسب سمجھا کہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے۔ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو اشارے کیے اور پھر ان میں سے ایک کو منتخب کر لیا گیا اور وہ بادشاہ خان سے بات کرے۔ یہ سردار ارطغرل تھا۔ سردار تغرل نرم اور شیریں آواز میں بادشاہ خان سے مخاطب ہوا، عظیم خان کا یہ فیصلہ پہاڑوں کی عظمت کی دلیل ہے۔ یہ فیصلہ ہمالیہ کے مانند بلند اور اس سے بہنے والے جھرنوں کی طرح نرم و نازک ہے۔ بے شک ایک اہل دل ہی انسانوں کا درد اپنے اندر محسوس کر سکتا ہے، اور برا ہو اس بدبخت کا جس نے خان کے غصے کو آواز دی، لیکن یہ فیصلہ بہت ہی مناسب اور انتہائی خوشگوار ہے بادشاہ خان۔ اور اب ہم سب پر بھی یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم سب شیران کی تلاش میں اپنا کچھ وقت صرف کریں، اور پہاڑوں میں بسنے والے تمام قبائل کو مشترکہ یہ اعلان کرنا چاہیے کہ شیران قابل گردن رزنی ہے اور اس کی تلاش بھی ایک اتنی اہم فریضہ جتنا کہ عبادت۔ تو سردار بادشاہ خان، اگر ہم اپنا پیغام ترابزان اور دیگر قبائل کو پہنچا دیں تو وہ سب بادشاہ خان کی عظمت کا اعتراف کیے بغیر نہ رہیں گے، اور ان میں سے ہر شخص کم از کم 1 گھنٹہ شیران کی تلاش میں ضرور صرف کرے اور اسے پہاڑوں کی غاروں میں ڈھونڈ نکالے، سرحدیں بند کر دے اور جہاں بھی شیران کو پائیں اسے زندہ یا مردہ بادشاہ خان کی خدمت میں پیش کر دیں۔ لیکن اگر یہ اعلان ہو جائے تو بادشاہ خان، تو قبائل ان نقصانات سے دوچار نہ ہوں گے جو جنگ کی صورت میں پیش آنے والا ہے۔ بادشاہ خان کو انہی الفاظ کا انتظار تھا۔ اپنی انا اور اپنے وقار کے آخری ستون کو گرنے سے بچانے کے یہ الفاظ اس کے لیے ضروری تھے۔ چنانچہ اس نے سردار تغرل کی جانب نرمی اور محبت سے دیکھا اور کہا، سردار تغرل، میرا کوئی بیٹا نہیں، میری کوئی بیٹی بھی نہیں، میں بے اولاد ہوں، لیکن میرا دل انسانی درد سے خالی نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم میں سے کچھ کم ہو جائے۔ میں نہیں چاہتا کہ جنہیں میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں ان کی عورتیں بے بسی سے آنسو بہائیں اور روٹی کے ایک ایک ٹکڑے کی محتاج ہو جائیں۔ میں خود بھی انسان ہوں سردار تغرل، اور انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک کرنا چاہتا ہوں۔ ہر چند کے میں جانتا ہوں کہ تہمانہ کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن میں ان قوتوں کو ان دشمنوں کے لیے محفوظ رکھنا چاہتا ہوں جو پہاڑوں کے باہر سے ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں۔ چنانچہ اس سلسلے میں اگر کوئی بہتر لائمل بنانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اس کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ کام ہمارا ہے بادشاہ خان، اور ہم اس کے لیے صرف آپ سے 8 گھنٹے کی مہلت چاہتے ہیں۔ میں تمہیں یہ مہلت دیتا ہوں، اور جاؤ جس طرح مناسب سمجھو کرو۔ بادشاہ خان نے کہا۔ اپنی بے بسی پر اس کی آنکھوں سے آنسو مٹ رہے تھے، لیکن کسی بھی آنسو کے باہر گرنے سے قبل وہ اپنی آنکھوں کی بینائی ختم کر سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ آنسو روک لیے۔ سردار خوش واپس چلے گئے، اور پھر منادی کرانے والوں نے پہاڑوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ ترابزان کے سردار داؤد کا سر سجدے میں جھک گیا۔ اس کے بعد اس نے باہر آ کر اعلان کیا، ترابزان کے لوگوں، میں بادشاہ کی خدمت میں جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ شیران کا جرم ہم میں سے کسی کو بھی پسند نہیں۔ ہم ایک ایک لمحہ اس کی تلاش میں صرف کریں گے، اور جب بھی وہ مل گئے اسے بادشاہ خان کے حضور پیش کر دیا جائے گا۔
سردار داؤد خان کی یہ صحیح ناکام نہ رہی۔ بادشاہ خان نے اسے تہمانہ میں خوش آمدید کہا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ بادشاہ خان کے اندر یہ تبدیلی کیوں کر رونما ہوئی، لیکن وہ اس تبدیلی کو پسندیدہ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اور جب سردار داؤد نے اپنی خدمات بادشاہ خان کو پیش کی تو بادشاہ خان نے سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے کہا، جو کچھ ہوا سردار داؤد وہ انتہائی نامناسب تھا۔ میں نے اپنے غضب کو خود ہی ٹھنڈے پانی کی چھینٹیں دیے ہیں، اور وہی صرف اس لیے کہ میں بھی پہاڑوں کے قانون کو برا نہیں سمجھتا۔ میرے سینے میں جو آگ روشن تھی اس نے مجھے روک دیا تھا کہ میں اس قانون کی پشت پناہی نہ کروں، لیکن بالآخر انسانوں کی محبت میرے احساسات پر غالب آئی، اور میں نے سوچا کہ میری انا ہزاروں انسانوں کو خون بہانے کے لیے مناسب نہیں۔ لیکن سردار داؤد، میں شیران کو کبھی فراموش نہیں کر سکوں گا، اور اگر تم دوستی کا پیغام لے کر میرے پاس آئے ہو تو اپنے قبیلے میں جا کر اعلان کرو کہ ہر شخص شیران سے اپنی دشمنی کا اعلان کرے اور اسے تلاش کرے۔ ایسا ہی ہوگا بادشاہ خان، ایسا ہی ہوگا، سردار داؤد نے خوشی کے عالم میں کہا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ لیکن تنہائیاں بادشاہ خان کے لیے بڑی جانگوسل تھیں۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا لباس مجمع عام میں اتر گیا ہو، اب وہ ایک بے بس بوڑھے کے علاوہ کچھ نہ ہو۔ پھر یہ بے بس بوڑھا گھوڑے کی پشت پر بیٹھ کر فرانہ کی طرف چل پڑا، اور وہ ان بے بسوں کو تسلی دینا چاہتا تھا جو اس کے انا پر قربان ہو گئے تھے اور جن کی ناموس خاک میں مل گئی تھی، اور یہ فیروز خان کے بیٹے تھے۔ جب اس کا گھوڑا فرانہ میں داخل ہوا تو اس نے حویلی میں قدم رکھا تو سوگوار ملازموں کے علاوہ اسے کوئی نہ ملا، حویلی خالی پڑی ہوئی تھی۔ ملازموں نے اسے خانم کی موت کی اطلاع دی اور کہا کہ فیروز خان کے تمام بیٹے فرانہ چھوڑ کر کسی نامعلوم سمت کو چل پڑے ہیں، اور اس وقت بادشاہ خان کی آنکھوں سے دو آنسو نکلے اور خاموشی زمین میں جذب ہو گئے۔ بادشاہ خان فیروز خان کے بیٹوں کو اپنے بیٹے سمجھتا تھا، اور اسے احساس تھا کہ ان کی تباہی کا باعث وہ خود ہے، لیکن قصور اس کا بھی نہیں تھا۔ قبیلوں کی یہی رسمیں ہوتی ہیں، اور وہ اپنے بھائی کی موت کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ سوگوار ملازم گردن جھکائے کھڑے تھے۔ بادشاہ خان کافی دیر تک خاموش کھڑا رہا، پھر ملازموں سے مخاطب ہو کر بولا، خانم کی موت کی اطلاع مجھے کیوں نہ دی گئی؟ نعمان خان نے اجازت نہ دی تھی۔ خان، ایک ملازم گڑگڑاتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں منع کیا تھا؟ ہاں مالک، سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی نوکر تہمانہ کا رخ نہ کرے ورنہ اسے سزا دی جائے گی۔ فیروز خان کے بیٹے مجھے قصوروار سمجھتے ہیں، جبکہ میں نے ان کی موجودگی میں خود کبھی بے اولاد نہیں سمجھا۔ میں نے ہمیشہ انہیں اپنی اولاد سمجھا، لیکن بادشاہ خان ان دنوں تقدیر کے عطاب کا شکار ہے۔ اسے ہر طرف سے مایوسی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے۔ سب ملازم خاموشی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ چند لمحوں بعد بادشاہ خان نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ وہ کہاں گئے؟ نہیں آقا، ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم آرام کرو۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے مالک؟ ایک پرانے خادم نے پوچھا، اور بادشاہ خان رکو سے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ جو کرتے تھے کرتے رہو۔ یہ حویلی غیر آباد نہیں رہنی چاہیے۔ ہر صبح دروازے کھولو اور آنے والوں کا انتظار کرو۔ میں حالات کا شکار ہوا ہوں، لیکن مستقبل سے مایوس نہیں ہوں۔ ایک نہ ایک دن یہ حویلی ضرور آباد ہوگی۔ میں ایک نہ ایک دن اپنے بچوں کے دل سے غلط فہمیاں دور کروں گا اور اپنے گھر کی رونقوں کو واپس لے آؤں گا۔ یہ دولت، یہ جائیدادیں، یہ کاروبار اور کس کے لیے ہیں؟ میں نے کچھ کیا ہے، انہی کے لیے تو کیا ہے۔ حویلی اسی طرح آباد رکھو۔ بادشاہ خان دروازے کی طرف بڑھ گیا اور اس کا گھوڑا تہمانہ کی جانب روانہ ہو گیا۔ معزز سامعین حضرات، یہ داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔